ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل مرکز نوہر سبسکرائب کریں، پاس میں گھنٹی کے نشان پر کلک کریں ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ شکریہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائی، اللہ جل جلالہ امن والہ نے انسان کے لیے دو زندگیاں بنائی ہیں، ایک ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک، اور ایک موت سے لے کر ہمیشہ یعنی آخرت کی زندگی۔ ان زندگیوں میں منزلیں الگ الگ ہیں۔ ایک منزل ماں کی پیٹ ہے، ماں کے پیٹ کی مدت 9 مہینے ہے۔ ایک منزل دنیا کا پیٹ ہے، ایک منزل قبر کا پیٹ ہے، ایک آخرت ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر آدمی مجبور محض ہوتا ہے، جیسا بنایا جاتا ہے ویسا بن جاتا ہے۔ اور ماں کا پیٹ جو ہے وہ انسان کے جسم کے بننے کی جگہ ہے، یا وہاں جسم تیار ہوتا ہے، وہاں کالا بنا دیا، گورا بنا دیا، چھوٹا قد کا، بڑے قد کا، جیسا اللہ نے چاہا ویسا بنا۔ اور یہ دنیا کا جو پیٹ ہے یہ صفات کے بننے کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ جس کا جی چاہے صحیح زندگی گزار لے، جس کا جی چاہے بری زندگی گزار لے۔ اگر اچھی زندگی گزار کر جائے گا تو فرمایا اس کا انجام اچھا ہوگا، اور اگر بری زندگی گزار کر جائے گا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ اچھوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبر کی منزل کے بارے میں فرمایا کہ قبر جنت کی کیاری میں سے کیاری ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اچھوں کے لیے جنت کی کیاری ہے اور بروں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قبر ایمان والے کے لیے جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے، اور اگر آدمی ایمان و عمل کی تیاری کر کے نہیں جاتا ہے اور اعمال سے اپنے آپ کو مزین کر کے نہیں جاتا ہے، اور آدمی اپنے آپ کی زندگی کو صاف ستھری کر کے نہیں جاتا ہے، قبر پر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ قبر کیا ہے؟ قبر اس کھڈے کا نام نہیں ہے، بلکہ قبر تو ایک دنیا ہے۔ موت سے لے کر قیامت تک جس جگہ آدمی رہتا ہے اس جگہ کا نام قبر ہے۔ ایک آدمی دریا میں ڈوب گیا اور دریا میں اس کو مچھلیوں نے کھا گئی، مچھلیاں اس کو کھا گئی، فرمایا وہی اس کے لیے قبر ہے۔ اس لیے قبر ایک دنیا کا نام ہے، قبر اس جگہ کا نام نہیں ہے جہاں دفنایا جاتا ہے یا دفن کیا جاتا ہے، بلکہ قبر جو ہے ایک دنیا ہے جہاں ہمیشہ اس کی روح رہے گی۔ فرمایا نیک آدمیوں کی روح
علیین میں رہتی ہے اور برے آدمیوں کی روح سجین میں رہتی ہے۔ قبر جنت کی منزلوں سے قریب ہے اور دنیا سے دور ہو جاتی ہے۔ جس طرح آدمی دیوار کے سائے میں بیٹھتا ہے تو مکان کے اندر کی ٹھنڈک اس کو پہنچتی ہے اور دھوپ سے اس کا بچاؤ ہوتا ہے، دھوپ سے وہ دور ہو جاتا ہے، مکان کے سائے کے قریب ہو جاتا ہے۔ آدمی مر کر جب قبر کی دنیا میں چلا جاتا ہے تو فرمایا وہ جنت سے قریب ہو جاتا ہے یا جہنم سے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر برا ہے تو وہ جہنم کے قریب ہو گیا، اچھا ہے تو وہ جنت کے قریب ہو گیا۔ اس لیے جو ہے قبر ایک دنیا کا نام ہے، قبر ایک زندگی کا نام ہے، قبر ایک منزل کا نام ہے جس منزل سے گزر کر ہر انسان کو پہنچنا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا، قبر کا ذکر کیا جاتا تو آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے، اور جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے بارے میں روتے ہیں۔ فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے پار ہو گئے تو ساری منزلیں آسان، اس میں اٹک گئے تو ساری منزلیں مشکل۔ اس لیے قبر ایک بھیانک منظر ہے اور قبر ایک بھیانک دنیا بھی ہے اور ایک اچھی دنیا بھی ہے۔ نیک آدمی کے لیے خوبصورت دنیا ہے اور برے آدمی کے لیے بھیانک دنیا ہے۔ اس لیے قبر کی تیاری کے لیے آدمی کو ہر وقت ہر موقع پر تیار رہنا چاہیے اور اس کی تیاری میں لگا رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس دنیا میں رہ کر آدمی قبر کی زندگی کو بھلا دے۔ کہتے ہیں موت ایک اچھا پیغام ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ کو راضی کر کے جائے، اور موت جو ہے ایک برا پیغام ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ کو ناراض کر کے جائے۔ اس لیے آدمی کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے پروردگار، میرے خالق اور مالک، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں ہر وقت لگنا چاہیے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ناراض کن کاموں سے ہوتے ہیں؟ اللہ راضی کن کاموں سے ہوتے ہیں؟ کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا، جو زندگی ہمیں نبی علیہ السلام نے دی، جو پیغام نبی علیہ السلام نے دیا، اس زندگی کے مطابق زندگی گزارنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ جن کاموں کے کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، ان کاموں کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان کاموں سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ دنیا عجیب و غریب ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اور اس دنیا کے دھوکے میں پھنس کر اور اس دنیا کی زیب و زینت میں پھنس کر اور اس دنیا کی چیزوں میں پھنس کر آخرت کو نہ بھولانا چاہیے۔ عقل مند ہوشیار چالاک آدمی وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لے۔ قبر کی تیاری کفن لا کے رکھنے کا نام نہیں ہے، قبر کی تیاری ان عملوں میں اپنے آپ کو لگا لینے کا نام ہے جن عملوں کی ضرورت قبر میں جاتے ہی پڑے گی۔ قبر میں جاتے ہی جس زندگی کے بارے میں پوچھ ہوگی، کیا لے کر آئے؟ گھر والے تو کہیں گے کیا چھوڑ کر گئے، لیکن جو ہے فرشتے پوچھیں گے کیا لے کر آئے؟ تو میرے دوستو،
اس زندگی کو اپنانا ہے اور اس زندگی کو بنانا ہے اور اس زندگی کو اختیار کرنا ہے جو زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام دے کر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک پاک اور صاف زندگی دے کے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی کو دھوکہ نہ دینا، کہ ایمان والا سب کچھ کر سکتا ہے لیکن دھوکہ نہیں دے سکتا، ایمان والا سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، کہ جھوٹ بولنا یہ بدترین گناہ ہے، اور جو ہے کسی پہ تہمت لگانا، الزام لگانا یہ بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی عدالت میں، اللہ کے ہاں جو ہے قیامت کے دن جو کچہریاں لگے گی، جن کچہریوں میں اللہ کے ہاں جو ہے معافی تلافی ہوگی، اور جس کچہری میں اللہ کے ہاں بخشش ہو جائے گی وہ کچہری تو ایمان اور اعمال والی ہوگی، کہ اللہ کہیں گے کہ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج و زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کہیں نہ کہیں معافی کا اعلان کر دیں گے، لیکن اگر کسی کے اوپر آپ نے تہمت لگائی، کسی پہ الزام لگایا، کسی کو برا کہا، کسی کا حق دبایا، کسی کو گالی دی، کسی کے 2 روپے دبائے، کسی کا زمین کا حصہ دبایا، کسی کو جو ہے برا بھلا کہا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی، فرمایا یہ اللہ کی عدالت میں اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ کہیں گے جاؤ وہی جس کو تم نے دکھ دیا ہے اس سے معاف کرو۔ اس لیے میرے دوستو، کیونکہ اللہ کے ہاں ایمان والے کا ایک بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں انسان کی قیمت ہے، اللہ کے ہاں انسانوں کی قیمت ہے، اللہ کے ہاں انسانوں کی قیمت بیت اللہ سے زیادہ ہے، کعبہ سے زیادہ ہے۔ بیت اللہ کو ڈھا دینا، بیت اللہ کی توہین کر دینا اتنا بڑا گناہ نہیں، اتنا بڑا گناہ ایک ایمان والا ایک ایمان والے کی توہین کرے، ایک ایمان والا ایک ایمان والے پر الزام لگائے، ایک ایمان والا ایک ایمان والے پر بہتان لگائے، فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ ہے بیت اللہ کی توہین کرنے سے، کعبہ شریف کو ڈھا دینے سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے اس کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں تو ان کاموں سے بچنا ہے، اور حدیث میں آتا ہے آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے وہ سنی سنائی بات پر عمل کرے، کہ آدمی کے منافق ہونے کی نشانی یہ ہے ادھر سے بات سنی ادھر نقل کر دی، ادھر سے سنی ادھر نقل کر دی، فرمایا یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور جھوٹے آدمی کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہو جھوٹ بولنے والوں کو۔ قرآن پڑھ رہا ہے اپنے آپ کے لیے جھوٹ جو ہے جھوٹ بول کر بددعا بھی کر رہا ہے۔ قرآن میں ہے وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو ہے جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور اپنے آپ کے لیے بددعا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اس لیے ہمیں جھوٹ والی زندگی سے اور ان برے کاموں سے، جن برے کاموں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ جھوٹ سے، سود سے، غیبت سے، تہمت سے، بہتان سے، الزام تراشی سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو بچ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابی نے فرمایا، ایک صحابی نے ایک موقع پر فرمایا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا زبان کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا انسان کے جسم میں گوشت کے 2 ٹکڑے ہیں، انسان کے جسم میں گوشت کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک زبان ایک شرمگاہ پیشاب گاہ، فرمایا ان کی حفاظت کی ضمانت لے لو میں تمہارا جنت کا ضامن ہوں۔ یہ زبان دلوں کو توڑتی بھی ہے، یہ زبان دلوں کو پھاڑتی بھی ہے، اور یہ زبان انسانوں کے دلوں کو جوڑتی ہے۔ فرمایا وہ بول جس بول سے امت میں افتراق پیدا ہوا ہو، جس بول سے خاندانوں میں لڑائیاں پیدا ہو گئی، جس بول سے جو ہے 2 برادریوں میں، 2 قوموں میں، 2 خاندانوں میں، 2 گھروں میں، 2 جوڑوں میں جھگڑے پیدا ہو گئے، فرمایا یہ بول اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، اس پر اتنا بڑا پاپ اور اتنا بڑا عذاب دیا جائے گا کہ جتنا بڑا عذاب تو جمعے کی نماز چھوڑنے پر بھی
اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے کانوں کی، آنکھوں کی، دل اور دماغ کی حفاظت کرنی ہے کہ یہ دنیا جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے۔ آخرت ایسے نہیں بنے گی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، فرمایا عبادت کے راستے سے دین آ رہا ہے اور دوسرے راستے سے دین نکلتا جا رہا ہے، کہ ایک راستے سے دین آتا ہے اور دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں تو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے کہ دین آئے عبادت کے راستے سے، دین آئے جو ہے اعمال کے راستے سے، دین آئے نماز کے راستے سے، دین آئے روزے کے راستے سے، دین آئے زکات کے راستے سے، دین آئے حج کے راستے سے، دین آئے ہر اچھے کام کے راستے سے، لیکن وہ دین ہماری زندگی میں باقی رہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم جو ہے ہم زمانے کے اور جو ہے زمانے کے سب سے بڑے غریب ثابت ہو جائے۔ فرمایا سب سے بڑا غریب کون ہے؟ فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی اعمال کے اعتبار سے ڈھیر کے ڈھیر لے کے جائے گا، پہاڑوں کے اعتبار سے نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن آخر میں اس کے پاس کوئی ذرہ بھی نہیں بچا ہوگا۔ کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی پہ الزام لگایا ہوگا، کسی کے ساتھ بدگمانی کی ہوگی۔ کہ بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کے بارے میں برا خیال کرنا، کسی کے بارے میں جو ہے سنی سنائی بات پر عمل کر لینا، اللہ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ بات کی تحقیق کرو اور تحقیق کر کر اس پر عمل کرو۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں تو اس زندگی کو اپنانا ہے جو زندگی ہمارے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ آپ علیہ السلام ایک پیار بھری زندگی دے کر گئے ہیں، ایک اچھی زندگی دے کر گئے ہیں۔ آپ کامل اور مکمل دین ہمیں دے کر گئے ہیں، کامل اور مکمل شریعت دے کر گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام وہ دین وہ زندگی دے کر گئے ہیں، اس زندگی کو اگر کالا اپنا لے تو کالا کامیاب، غریب اپنا لے تو غریب کامیاب، امیر اپنا لے تو امیر کامیاب، چھوٹا اپنا لے تو چھوٹا کامیاب، بڑا اپنا لے تو بڑا کامیاب، جھوپڑی میں رہنے والا اپنا لے تو جھوپڑی میں رہنے والا کامیاب، کوٹھی اور بنگلے میں رہنے والا اپنا لے تو وہ بھی کامیاب۔ کہ اللہ کے نبی تو ایسی زندگی دے کر گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی اگر کوئی ہے تو سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں گہری زندگی جی کر دکھایا، سماجی زندگی جی کر دکھایا، سوسائٹی زندگی جی کر دکھایا، مسجد کی زندگی جی کر دکھایا، اور جو ہے صفہ کی زندگی جی کر دکھایا۔ کون سا موقع ایسا ہے جب حضور نے ہمیں لاوارث چھوڑا ہو، حضور علیہ السلام نے ہماری رہبری نہ فرمائی ہو؟ کوئی موقع، کوئی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں جب حضور علیہ السلام نے ہماری رہبری نہ فرمائی ہو۔ ہر موقع پر، ہر لمحے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری رہبری فرمائی۔ یہ فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ سب سے اچھا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق سے رہنا دین ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا یا نبی اللہ افضل اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعموا الطعام، افشوا السلام، کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، یہ افضل اسلام ہے۔ اسلام، افضل اسلام، بہترین اسلام جو ہے کھانا کھلانا، سلام کو پھیلانا۔ آج سلام کرنا ہی ہمیں اچھا نہ ہم گھر والوں کو سلام کرتے ہیں، نہ بیوی کو سلام کرتے ہیں، نہ ماں باپ کو سلام کرتے ہیں، نہ گھر میں آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، نہ گھر سے جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ کہ گھر میں بغیر سلام سے داخل ہونے سے شیطان گھر میں آ جاتا ہے، اور جس گھر میں شیطان آ جاتا ہے اس گھر میں جھگڑے کرتا ہے۔ فرمایا جب گھر میں آؤ تو سلام کر کے آؤ، گھر سے جاؤ سلام کر کے جاؤ۔ گھروں میں کھانا کھلانے کا رواج بدلو،
کہ ہمارے جو ہے آس پاس کے لوگوں کو بھی ہم کھلا رہے ہوں، آنے والے مہمانوں کو سامنے کوئی مہمان گھر میں آ جائے وہ نہ چڑھا، بلکہ خوش دلی کے ساتھ ان کا استقبال کرو، خوش دلی کے ساتھ ان کو کھانا کھلاؤ، خوش دلی کے ساتھ ان کا احترام کرو، احترام کرو۔ ماں باپ کا مقام، اولاد کا مقام، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اولاد ہے تو اولاد کی قدر کرو۔ اگر تمہارے ماں باپ، حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ بڑھاپے کی حالت پہنچ گئے تو فرمایا ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ماں باپ کو بھلی نظر سے دیکھنا، ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں، اس میں آتا ہے جن کی ماں دنیا میں زندہ ان کی جنت دنیا میں موجود ہے، جن کی ماں دنیا سے چلی گئی، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، فرمایا ان کی جنت چلی گئی۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ماں باپ کی جہاں تک ہو سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں باپ کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جن کے ماں باپ دنیا میں موجود ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کے بارے میں حکم ہے ان کو اف بھی مت کہو۔ اگر تم نے اف بھی کہہ دیا، ان کے سامنے بلند آواز سے تم نے بول دیا اور بلند آواز سے تم نے زبان کو دراز کر دیا اور تمہاری آواز ان کی آواز سے غالب آ گئی، تمہاری ساری زندگی کی نیکی ختم ہو جائے گی، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہاری زکات اکارت چلی جائے گی۔ یہاں تک حکم ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، لیکن ماں باپ کی توہین کر دیتا ہے، ماں باپ کے سامنے بول دیتا ہے، ماں باپ کو آنکھیں دکھا دیتا ہے، چھوٹی سی بات پہ، ایک زمین کے ٹکڑے پر اور ایک ایک گھر کی بات پر اور 2 پیسے کی بات پر اور 2 روپے کی بات پر اور 2 ٹھیکروں کی بنیاد پر ماں باپ کو آنکھیں دکھا دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ ایک تو خدمت نہ کرنا، ایک ان کو آنکھیں دکھا دینا۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا نبی اللہ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سب سے آپ نے جو نشانی بیان فرمائی، تو فرمایا اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اور اولاد میں بھی بیٹیاں جس وقت ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، یہ سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ اب آسمان پھٹنے والا ہے، اب زمین پھٹنے والی ہے، اب زمین آسمان دھرم برم ہونے والے ہیں، اب قیامت کا اعلان ہونے والا ہے۔ فرمایا قیامت کا اعلان ایک عجیب و غریب ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا وہ عجیب اعلان ہوگا۔ فرمایا اس دن حمل والیاں حمل گرا دیں گی، دودھ پیتے بچوں کو، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، ایک عجیب نشہ سا ہوگا، اور وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے دن کا سور پھونکنے کا اثر ہوگا، ہر آدمی بے ہوشی کی حالت میں۔ میرے دوستو، اس دن کے آنے سے پہلے اور اس توبہ کے دروازے کے بند ہونے سے پہلے ہم اور آپ سمجھ جائیں، توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اللہ سے راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ جن کے ماں باپ ناراض ہیں اللہ ان سے ناراض ہے، جن کے ماں باپ راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ گھر میں بوڑھا باپ موجود ہو اور گھر میں بوڑھی ماں موجود ہو اور ہم ان کی خدمت نہ کریں، ہم سے بڑا نادان، ہم سے بڑا ناسمجھ اور ہم سے بڑا غافل کون ہوگا، اور ہم سے بڑا محروم کون ہوگا؟ وہ قسمت والا ہے، وہ قسمت والا ہے جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ماں باپ کی قدر کریں،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کس سے دعائیں کراتے ہیں؟ فرمایا جب میری کوئی گچھی الجھ جاتی ہے اور میرا کوئی مسئلہ الجھ جاتا ہے تو میں اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں اور ماں سے کہتا ہوں ماں میرے لیے دعا کر، ماں میرے لیے دعا کرتی ہے تو میرے الجھے ہوئے مسئلے اللہ حل کر دیتا ہے۔ ایسے ہی امام مالک ماں کے پیر نہیں سیا کرتے تھے، ماں کے پیروں کو نہیں چوما کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 10-10 ہزار طلبہ کو سبق پڑھاتے تھے، دن بھر سبق پڑھا کر رات کو ماں کے قدموں میں سوتے تھے، ماں کے پیر چومتے چاٹتے۔ ماں کہتی بیٹے اس پاک منہ سے پاک حدیث پڑھا کر آیا ہے تو میرے ناپاک پیروں کو کیوں چوم رہا ہے؟ امام مالک کہتے ماں میں تیرے پیروں کو نہیں چوم رہا، میں اپنے جنت کو چوم رہا ہوں، میں حدیث میں پڑھا کر آیا ہوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں میں میری جنت کو چوم رہا ہوں، میں تیرے پیر کو چوم رہا ہوں۔ تو میرے دوستو مائیں تو وہ ہوتی ہیں جس سے الجھے ہوئے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنی ماؤں سے اپنے مسائل کو حل کراؤ اور ان کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔ اگر باپ بڑھاپے کی حالت میں ہے تو باپ کی قدر کرو، ماں بڑھاپے کی حالت میں ہے تو ماں کی قدر کرو۔ جو قدر کر لے گا وہ پالے گا، جو قدر نہیں کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے ماں باپ کے فرمانبردار کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بدلا دیتے ہیں اور نافرمان کو بھی دنیا میں اللہ بدلا دیتے ہیں۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کا صلہ دنیا میں دیتے ہیں، روزی کے راستے سے دیتے ہیں، رزق کو بڑھا دیتے ہیں، روزی میں برکت دیتے ہیں۔ اور جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گرفت اور پکڑ بھی دنیا میں کرتے ہیں، اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو روک لیتے ہیں۔ اب ہے تو ماں کا نافرمان، اب روزی کے لیے تلاش کرتا پھر رہا ہے، میرے اوپر کوئی سحر ہو گیا، میرے اوپر کوئی جادو ہو گیا، میرے اوپر کوئی ٹونا ہو گیا، میری کسی نے بندش کرا دی۔ بندش کہاں سے ہوئی ہے؟ جہاں سے بندش ہوئی ہے وہاں سے جا کر کھلوا لے، جہاں سے تیرے دروازے بند ہوئے ہیں وہاں سے اس دروازے کو کھلوا لے۔ اس لیے میرے دوستو آدمی کو سوچنا چاہیے، اپنے عمل پر نگاہ ڈالنی چاہیے کہ میرا عمل کہاں کمزور ہوا ہے۔ آدمی کا جب عمل کمزور ہوتا ہے تو فرمایا کہ پھر اس کی دنیا بگڑتی ہے اور آخرت بگڑتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ دنیا کی زندگی ہمیں آخرت کی زندگی بنانے کے لیے دی ہے۔ آخرت کی زندگی ایک لامحدود زندگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ماں کے پیٹ کی مدت 2 مہینے، دنیا کے پیٹ کی مدت 50 سال، 60 سال، 70، 80 سال، 90 سال، 100 سال، لیکن آخرت ہمیشہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ فرمایا 2 راستے دے دیے گئے، ایک راستہ جنت کی طرف، ایک جہنم کی طرف۔ جس کے لیے جنت کے فیصلے ہو گئے فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جس کے لیے جہنم کے فیصلے ہو گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ جنت کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک مہمان خانہ ہے، اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ نے سونے اور چاندی کا محل بنایا ہے۔ وہاں کی حوریں، وہاں کے جوڑے، وہاں کے غریبان، وہاں کے خادم، وہاں کے نوکر، وہاں کے چاکر، وہاں کی چیزیں، وہاں کی نعمتیں وہ ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کان نے نہیں سنی، دل پر خیال تک نہیں گزرا۔ اللہ نے دودھ کی، شہد کی نہریں بنائی ہیں، اللہ نے عجیب عجیب نعمتیں بنائی ہیں۔ ایک ایمان والے کو ایک جنت دی جائے گی، فرمایا ایک محل کتنا بڑا ہوگا جس میں 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے 70,000 فرشتے نکلیں گے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں کھانے کے تھالیاں ہوں گی، ایک ہاتھ میں ایک تھالی، ایک ہاتھ میں ایک تھالی، ایک تھالی اور ایک پلیٹ میں 70 قسم کے رنگ ہوں گے، ہر رنگ میں 20 مزے ہوں گے، اور ہر رنگ میں 20 مزے، اور ہر مزے میں 20 ذائقے، اور ان سارے رنگوں اور ذائقوں کے سمیت یہ سارے کھانے کو اکیلا جنتی کھا جائے گا۔ ایک جنتی 70,000 فرشتے جو کھانا لے کر آئیں گے اس سارے کھانے کو اکیلا ایک جنتی کھا جائے گا۔ وہاں کوئی ڈکار نہیں آئے گی، ڈکار آئے گی تو اس میں بھی خوشبو آئے گی عطر سے زیادہ۔
فرمایا سارا کھانا پسینے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، پسینے سے بھی خوشبو آئے گی عطر سے زیادہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسی پیاری، ایسی جو ہے خوشبودار، ایسی پاکیزہ زندگی اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے بنا کر رکھی ہے۔ اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے۔ سمجھدار، عقل مند، ہوشیار آدمی جو ہے اس زندگی کی تیاری کر اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، برے راستوں سے ہماری حفاظت فرمائے، بھلے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔